ابدا رہے گا۔ بہرحال یہ دو چیزیں آپ نے فرمائی۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی وب کے علی خطیئتک، کیا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر۔ سوال یہ کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہی نہیں، یہ غلط ہے کیا؟ کیوں؟ کچھ نہ کچھ کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے۔ کسی وقت آنکھ کی وجہ سے بدنگاہی ہو گئی، غیبت نہیں کرتا تو سننی پڑی، یا کچھ بھی نہ ہو کبھی دل میں کسی کے بارے میں حسد آ گیا، چاہے ایک ہی مرتبہ کچھ نہ کچھ آیا، تو معصوم تو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، ہم میں کون معصوم ہے؟ اس لیے فرمایا کہ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، لوگوں اپنے آپ کو صاف و شفاف اور دھلا ہوا مت سمجھو، اللہ کو معلوم ہے کون دھلا ہوا ہے، صاف و شفاف ہے۔ اس لیے جب خطائیں ہوتی ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی روئے، الحمدللہ آنسو بہائے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوگوں رویا کرو، یا ایھا الناس ابکو فإن لم تستطیعوا فتباکوا، اگر آنسو نہ آئیں پھر رونے کی شکل بناؤ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آنسو نہیں آ رہے ہیں، نہیں بہ رہے ہیں، تو پھر رونے کا کیا فائدہ، پھر کیسے روئیں گے ہم؟ آپ نے فرمایا کہ رونے کی شکل بنا لو، رونے کی اگر آنسو نہ آ جائیں تو رونے کی شکل بنا لی، کیونکہ آنکھوں کے آنسو سے بہانا یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بعض لوگوں بہت چاہتے ہیں رونا آئے لیکن آنسو نہیں آتے ہیں، بعض لوگوں کے آنسو آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا رونے کی شکل بنا لو، اس پر بھی رونے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُونَ فِي النَّارِ، دوزخی دوزخ میں روئیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا امتی دنیا میں روئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس میں ایک وہ ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو تنہائی میں روتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رکھیں گے کس کے؟ عرش کے سائے کے نیچے۔ آپ خود دعا مانگتے تھے اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا، یا اللہ مجھے 2 آنکھیں ایسی دے دیں، کیا جی اللہم عین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدم، ایک روایت من خشیتی، کیا من خشیت، آپ کے خوف سے روئیں۔ اس سے پہلے قبل ان تکون الدموع دما، دم من خون، دموع من آنسو، اس سے پہلے تو یہ فرمایا کہ مجھے 2 آنکھیں ایسی عطا فرما جو بہت آنسو بہانے والی ہوں، جو میرے دل کو سیراب کر دے۔ جب آدمی روتا ہے اللہ کے سامنے تو دل سیراب ہو جاتا ہے، ایک تسلی دل کو مل جاتی ہے۔ کہ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن آنسو ختم ہو جائیں گے تو آنکھوں سے خون بہے گا، آنکھوں سے، اور جو ڈھاڑے ہیں، ڈھاڑے ان کو کہتے ہیں، یہ تاڑ کھنجے، یہ ٹھیکرے بن جائیں، یعنی سوکھ جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ یہ الحزب العظم میں یہ دعا موجود ہے۔ تو اسی طرح آپ مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا آنسو بہانے سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ فرمایا تان گریت طفل کے جوشد لبن، تان غردد ابر کے خندد چمن، جب تک بچہ نہ روئے ماں کا دودھ چھاتی میں جوش نہیں مارتا ہے، کیسے جوش مارے گا؟ جیسے بادل سے بارش نہیں برستی ہے، چمن میں بہار نہیں آتی ہے۔ تو بہرحال آپ نے یہ فرمایا۔ تو استغفار کی مستقل فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا طوبى لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن نامہ اعمال میں بہت استغفار دیکھے گا، یعنی اس نے بہت توبہ کی ہے، آنسو بہائے، معافیاں مانگی ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں فرمائی۔ کیا کیا چیز فرمائی؟ نمبر 1 اپنے زبان کو قابو میں رکھو، نمبر 2 بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر مت، بلا ضرورت مطلب ضرورت ہی نہیں، جب ضرورت ہوگی تو جائز سی بات ہے تو نکلنا ہی پڑے گا، کھیت میں جانا ہے، دکان میں، لیکن بلا ضرورت کام کچھ بھی نہیں، کام چلو چکر لگا لیں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں آپ چلیے گاؤں لوگ دیکھیں گے بس سڑکوں پر ہے، کیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس کام کو چکتے پیتاسن وندس بس، اور گاڑی والوں کو راستہ بھی نہیں ملتا، وہ ہٹتے بھی نہیں ہے نا، تو ادھر بھی پبلک ہے، ادھر بھی کرتے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہی ہے۔ تو مجھے تعجب ہو جاتا ہے کہ یا اللہ کم از کم یہ مسجد میں یہ وقت گزارتے، گھر میں گزارتے، کم از کم تلاوت کر لیتے، کچھ اور جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں
ان نمازوں کو پڑھ لیتے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس چیز کی توفیق نہیں ہے، کیونکہ مزاج ہی نہیں ہے عبادت کرنے کا، اس وجہ سے بہت زیادہ وہ ضائع ہو جاتا ہے وقت۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو وقت ضائع ہونے سے بچا لیجئے، بچا لے اللہ تعالی، دعا فرما لیجئے۔